پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں پر تحریک انصاف کے امیدواروں کو نوٹیفائی کرے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ آئین یا قانون سیاسی جماعت کو انتخابات میں امیدوار کھڑے کرنے سے نہیں روکتا۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کے 8 ججز کا اکثریتی فیصلہ جاری۔ فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن ملک میں جمہوری عمل کا ضامن اور حکومت کا چوتھا ستون ہے، مگر کمیشن فروری 2024 میں اپنا یہ کردار ادا کرنے میں ناکام رہا۔ الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم قرار۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے کیس کے تفصیلی فیصلے میں جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان کے اختلافی نوٹ کو غیر شائستہ قرار دے دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ بھاری دل سے بتاتے ہیں، 2 ساتھی جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان نے ہمارے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا۔ ان ججز نے کہا کہ ہمارا فیصلہ آئین کے مطابق نہیں ہے، ان کا عمل سپریم کورٹ کے ججز کے منصب کے منافی ہے۔ عدالت نے لکھا کہ زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ ججز اپنی رائے دیتے ہوئے حدود سے تجاوز کر گئے اور 2 ججز نے 80 کامیاب امیدواروں کو وارننگ دی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن مشکل میں۔ مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا اجلاس 5ویں روز بھی بے نتیجہ ختم۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن آج بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا فیصلہ نہ کر سکا۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا بھی جائزہ لینے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ قانونی ٹیم کو تفصیلی فیصلہ حاصل کر کے تفصیلی بریفنگ کی تیاری کی ہدایت کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے مشاورتی اجلاس کل دوبارہ طلب۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک نئے ڈی جی آئی ایس آئی تعینات۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک رواں ماہ 30 ستمبر کو اپنی نئی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ محمد عاصم ملک موجودہ سربراہ آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی جگہ لیں گے۔ نئے ڈی جی آئی ایس آئی پاک فوج کی 10 کور کے سابق کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل غلام محمد ملک کے صاحبزادے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک بلوچستان میں انفینٹری ڈویژن اور وزیرستان میں انفینٹری بریگیڈ کمانڈ کر چکے ہیں۔ اس وقت جی ایچ کیو میں ایڈجوٹنٹ جنرل کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو عمران خان کی جلد رہائی کی امید۔ 29 ستمبر کو میاں والی میں جلسے کا اعلان کر دیا۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا کہ علی امین گنڈاپور نے کہا تھا 15 دن میں بانی پی ٹی آئی کو رہا کرائیں گے۔ اب ہمیں امید ہے جلد کیسز ختم ہو کر بانی پی ٹی آئی کو رہائی ملے گی۔ پنجاب اور سندھ کی قیادت لاہور جلسے میں پہنچی، لیکن کے پی کے کی قیادت اس لیے نہ پہنچ سکی کہ راستے بند تھے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پارٹی علی امین گنڈاپور کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان میں مزید تجربات نہیں ہونے چاہیے، جبکہ آئینی عدالتوں کا کوئی جواز نہیں۔ عمران خان ایک بار پھر چیف جسٹس پاکستان کے خلاف میدان میں۔ بانی پی ٹی آئی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں چیف جسٹس کے خلاف دوبارہ درخواست دے دی۔ درخواست میں کہا گیا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف جانبدار ہیں۔ چیف جسٹس سے استدعا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی سے متعلقہ کسی بھی کیس کا حصہ نہ بنے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا بھی اجلاس۔ ایجنڈے میں آرٹیکل 63A نظر ثانی درخواستوں کی سماعت، مبینہ آڈیو لیکس کیس بھی شامل۔ ایف آئی اے نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف نئے توشہ خانہ کیس کا سپلیمنٹری چالان تیار کر لیا۔ چالان میں کہا گیا کہ حاصل شواہد سے ثابت ہوتا ہے عمران خان بشرا بی بی نے سعودی عرب سے ملنے والے جیولری سیٹ میں خرد برد کی۔ بانی پی ٹی آئی نے اہلیہ کے لیے جیولری سیٹ انتہائی کم قیمت پر توشہ خانہ سے حاصل کیا۔ ملزمان نے ریاست کو ملنے والے تحائف میں خیانت کی اور قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچایا۔ عمران خان نے 3,28,51,300 روپے کا فائدہ حاصل کیا۔ علی امین کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا، مگر فریکوینسی کم تھی۔ فریکوینسی زیادہ ہوتی تو جلسے میں بر وقت پہنچتے۔ جس گاڑی کا آپ نے شیشہ توڑا وہ حکومت کی نہیں، غریب کی گاڑی تھی۔ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی کی ایک بار پھر وزیر اعلیٰ کے پی کے پر تنقید۔ بولے مجھے نہیں لگتا وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور اکثریت رکھتے ہیں، جو بھی وزیر اعلیٰ کی بات نہیں مانتا اس کو بدل دیا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان ان کے مسیحا ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے اعتماد کھو چکے ہیں۔ علی امین کی عادت ہے دھمکیاں دیتے ہیں اور پھر پاؤں پڑتے ہیں۔ ایف بی آر کا 30 ستمبر تک ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والے ٹیکس دہندگان کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ ایف بی آر کے مطابق ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والے ٹیکس دہندگان کی موبائل فون سمز بند کر دی جائیں گی، ان کے بجلی اور گیس کے کنیکشنز کاٹ دیے جائیں گے، جبکہ ان کے بیرون ملک سفر پر بھی پابندی عائد کر دی جائے گی۔ مقررہ ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد ٹیکس دہندگان کا وسیع پیمانے پر آڈٹ کرانے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا۔ فاسٹ بالر محمد عباس کو اچھی کارکردگی کے باوجود ٹیم سے ڈراپ کیوں کیا گیا؟
فاسٹ بالر نے خاموشی توڑ دی۔ انہوں نے بتایا کہ جب انہیں 2021 میں ٹیم سے ڈراپ کیا گیا تو انہیں کسی نے کچھ نہیں بتایا، بس ایک مرتبہ چیئرمین پی سی بی اور ایک بار کپتان کی کال آئی تھی کہ آپ کی سپیڈ کم ہو گئی ہے۔ محمد عباس نے بتایا وہ پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں تیز ترین 50 وکٹیں حاصل کرنے والے فاسٹ بالر ہیں۔